ایک نعرہ صلوات۔ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں، اور فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گل جاتی ہے ماں، فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گل جاتی ہے ماں، نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں۔ ایک ایک حسرت کو اپنے عزم و استقال سے، ایک ایک حسرت کو اپنے عزم و استقال سے آنسوؤں سے غسل دے کر خود کو دفناتی ہے ماں، آنسوؤں سے غسل دے کر خود کو دفناتی ہے ماں، اور ایسا لگتا ہے کہیں جیسے آ گئی فردوس میں، ایسا لگتا ہے کہیں جیسے آ گئی فردوس میں، بھیج کر باہوں میں جب سینے سے لپٹ آتی ہے ماں، بھیج کر باہوں میں جب سینے سے لپٹ آتی ہے ماں۔ ایک نعرہ صلوات۔ اور جب تلک یہ ہاتھ ہے ہمشیر بے پردہ نہ ہو، جب تلک یہ ہاتھ ہے ہمشیر بے پردہ نہ ہو، ایک بہادر با وفا بیٹے سے یہ فرماتی ہے ماں، ایک بہادر با وفا بیٹے سے یہ فرماتی ہے ماں، اور فاطمہ کے لال پر قربان کرنے کے لیے، فاطمہ کے لال پر قربان کرنے کے لیے، فاطمہ کے لال پر قربان کرنے کے لیے باندھ کر صحرا جواں بیٹے کو لے آتی ہے ماں، خون میں ڈوبی ہوئی آتی ہے جب صحرے کے پھول، خون میں ڈوبے ہوئے آتے ہیں جب صحرے کے پھول، ایک ایک ٹکڑے کو اپنے دل سے لپٹاتی ہے ماں، اور قبر کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں۔ نعرہ صلوات۔ نعرہ صلوات۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحومہ مرضیہ بیگم بنت سید الفت حسین سے۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والسجود والقیام والکتاب والقرآن والحق والبیان والمحبت والعرفان ونبینا وشفینا مولانا ومولا الثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا
ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وولایتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ صلوات پڑھیں پر قرآن مجید میں خداوند عالم یہ صحیح نہیں ہو پائے گا۔ ارشاد فرما رہا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں، یعنی اس کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں اور وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے اس اہم ترین مرحلے کو خداوند عالم نے فراموش نہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں انہیں ہرگز مردہ گمان بھی نہ کرو۔ گمان بھی نہ کرو کا مطلب یہ ہے کہ مردہ کہنا ایک الگ مسئلہ ہے اور گمان کرنا ایک الگ مسئلہ ہے۔ یعنی گمان نہ کرو کا مطلب یہ ہے کہ سوچو بھی نہیں، تمہارے ذہن میں اس بات کا گزر بھی نہ ہو کہ وہ لوگ مر گئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم جب کہتے ہیں تو کچھ الفاظ ہماری زبان سے ادا ہوتے ہیں، جب ہماری زبان سے کوئی لفظ ادا ہوتا ہے تو وہ ایکسیڈنٹل ادا نہیں ہوتا، یعنی اچانک ہماری زبان پر کوئی لفظ نہیں آتا، بلکہ اس کا ایک مکمل پروسیس ہوتا ہے۔ پہلے ذہن میں ایک لفظ ایک بات القاء کرتی ہے، اس کے بعد پھر وہ ذہن سے نکل کے لفظ کے پیکر میں ڈھلتی ہے، تب جا کے وہ زبان پر بات کی شکل میں سامنے آتی ہے۔ لیکن اللہ نے زبان پر پہرا نہیں بٹھایا کہ ہرگز تم انہیں مردہ کہو نہیں، بلکہ اس نے ذہن پر پہرا بٹھایا کہ انہیں مردہ سوچو نہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد یا بزرگ تشریف فرمائے پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی اللہ نے ذہن پر پہرا بٹھایا کہ ہرگز گمان بھی نہ کرو، یعنی تمہارے ذہن میں اس بات کا گزر بھی نہ ہو کہ انہیں مردہ سمجھا جائے۔ کیوں سمجھا جائے؟ اس لیے کہ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور وہ ایسے زندہ ہیں کہ انہیں اللہ کی طرف سے رزق مل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رزق ملنا جو ہے وہ اللہ کی نگاہ میں زندگی کی علامت ہے۔ صلوات علیہ محمد توجہ فرمائیے گا، اللہ کہہ رہا ہے کہ انہیں اللہ کی طرف سے رزق مل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رزق کا حاصل ہونا اور رزق کا پہنچنا، رزق کو حاصل کرنا، رزق کا پہنچنا جو ہے وہ زندگی کی علامت ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ انہیں رزق مل رہا ہے، یہ اس پڑھے لکھے مجمع میں بزرگوں کے درمیان قبلہ بھی تشریف فرمائے۔ میں اس وقت آپ کی خدمت میں ذرا سی بات رزق کے اوپر کرنا چاہتا ہوں کہ اصلا رزق کسے کہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے انہیں رزق مل رہا ہے، حالانکہ ہمارے سامنے سے ایک مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس ہو رہی ہے، خدا ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل کے ساتھ مزید اصال ثواب کی توفیق عنایت فرمائے۔ اصال ثواب کی مجلس ہو رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ ایک شخص جو اللہ کی راہ میں مار دیا گیا یا مر گیا، اس دنیا سے چلا گیا، ہم نے اسے اپنے ہاتھ سے نہلا دھلا کے سفید کپڑے میں لپیٹ کے زمین میں دفن کر دیا، مگر اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ ہرگز انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، اور گمان نہ کرو کے ساتھ ساتھ بلکہ یہ بھی سمجھو کہ وہ زندہ ہیں، اور ایسے زندہ ہیں کہ انہیں رزق مل رہا ہے۔ رزق کا مطلب کیا ہے؟ رزق کسے کہتے ہیں؟ رزق ایک ایسی چیز اور ایک ایسی عجیب و غریب مرحلے کا نام ہے کہ اس دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے سے لے کے اور اللہ کی کلام کی روشنی میں، یعنی اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں قبر میں پہنچ جانے کے بعد تک جس اہم ترین چیز کی ضرورت ہے اسے رزق کہتے ہیں۔ لیکن جب رزق کا تصور ہمارے یہاں یا کیا ہے، مطلب ہمارے یہاں رزق کا تصور جو ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء سے، مثال کے طور پر ابھی افطار آپ نے کیا، افطار کے موقع پر کچھ نعمت
نعمتیں آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں، آپ نے کہا اللہ کی طرف سے ہمیں رزق عطا ہوا. آپ عام طور پر صبح کا دن میں کھانا کھا رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کا رزق ہے، رات میں کھانا کھا رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کا رزق ہے، اور صبح کے وقت ناشتہ کر رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کا رزق ہے. اور دوسری طریقے سے اگر آپ کو اللہ نے کچھ عطا کیا ہے تو اسے بھی رزق کہتے ہیں. عام طور پر جو رزق کا تصور ہے وہ یہی ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء کو رزق سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر اصلاً رزق پرٹیکولر کسی ایک شے پر دلالت نہیں کرتا. رزق کیفیت کے ساتھ تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی جو بچہ شکم مادر میں ہے اسے بھی رزق کی ضرورت ہے، جو آغوش مادر میں ہے اسے بھی رزق کی ضرورت ہے، جو 5 برس کا ہے اسے بھی رزق چاہیے، جس کی عمر 25 برس کی ہو گئی ہے اس نوجوان کو بھی رزق کی ضرورت ہے، جو 75 برس کا بزرگ ہو گیا ہے اسے بھی رزق کی ضرورت ہے، جو 60 سال سے اوپر کا ہو گیا ہے اسے بھی رزق کی ضرورت ہے. لیکن آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ جو شکم مادر میں رزق ہے کیا وہی آغوش مادر میں رزق ہے؟ جو آغوش مادر میں رزق ہے وہی 25 برس کے سن کے میں رزق ہے، جو 25 برس کے لڑکے کے لیے رزق ہے وہی 75 برس کے بزرگ کے لیے رزق ہے. ان کا صاحب نہیں، جب وہ شکم مادر میں بچہ ہے تو رزق کچھ اور ہے، آغوش مادر میں آ گیا تو رزق تبدیل ہو گیا، اور 5 برس کی ہو گئی تو رزق اور تبدیل ہو گیا، اور اس کے بعد نوجوانی اور جوانی کی منزل میں آ گیا تو رزق اور بڑھ گیا، اس کے بعد جب بڑھاپے کی طرف آگے بڑھ گیا تو رزق اور تبدیل ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رزق تو ہے، مگر اب ہم اس پورے سفر کے درمیان رزق کے اوپر کسی ایک ایسی ڈیفینیشن، کسی ایک ایسی تعریف کو شامل نہیں کر سکتے کہ جس سے کسی کیفیت کے بغیر بات سمجھ میں آ جائے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر بچے کے لیے رزق کی کوئی تعریف بیان کی جائے تو وہ نوجوان کے لیے صحیح نہیں ہوگی، نوجوان کے لیے رزق کی کوئی تعریف بیان کی جائے تو وہ بزرگ کے لیے صحیح نہیں ہوگی. تو اب اگر کوئی درمیانی تعریف تلاش کی جائے تو کیسے کی جائے؟ اب اگر آپ اجازت دیں تو اس پڑھے لکھے مجمع کے درمیان میں 2 جملوں میں رزق کی تعریف کرنے کی کوشش کروں کہ اللہ کی طرف سے عطا ہونے والی اس شے کو کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی حیثیت پر باقی رہے اسے رزق کہتے ہیں. ذرا غور فرمائے بھائی خدا کے لیے، اللہ کی طرف سے عطا کی جانے والی اس شے کو کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی کیفیت اور حیثیت پر باقی رہے اسے رزق کہتے ہیں. یعنی اگر شکم مادر میں رہنے کے لیے جس شے کی ضرورت ہے اللہ وہ عطا کر رہا ہے تو اسے رزق کہا جائے گا. آغوش مادر میں شیر مادر بچے کے لیے رزق ہے اسے رزق کہا جائے گا. 75 برس کے بزرگ کے لیے اس کی عمر کے اعتبار سے جو ڈائٹ ہے وہ رزق ہے اسے رزق کہا جائے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے اندہ ربہم یرزقون، وہ لوگ جو قبر میں دفن کر دیے گئے انہیں بھی اللہ کی طرف سے رزق مل رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس قبر میں رزق کی تعریف یہی کام آئے گی کہ جو اللہ کی طرف سے کیفیت پر باقی رہنے کے لیے شے عطا کی جائے اسے رزق کہتے ہیں. اس لیے کہ اب یہاں روٹی تو رزق ہے نہیں، کھانے پینے کی اشیاء تو رزق ہے نہیں، شیر مادر تو رزق ہے نہیں، تو رزق کیا ہے؟ رزق اسی کیفیت کا نام ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اس کی حیثیت پر باقی رہے. مگر سوال وہی کا وہی ہے کہ رزق مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جو حاصل کر رہا ہے وہ ہمیں بتا نہیں سکتے، اور اس کے بعد جتنے یہاں بیٹھے ان میں سے بھی کسی نے اس منزل کو دیکھا نہیں ہے کہ رزق مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے. مگر اللہ کہہ رہا ہے اندہ ربہم یرزقون، انہیں اللہ کی طرف سے رزق مل رہا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں نتیجے پر شاید ہی کوئی شخص خاموش بیٹھے. دلیل سنیے قبلہ، دشمنوں نے حجر ابن عدی کی قبر کو 1400 برس کے بعد کھودا، اور یہ سمجھ کے کھودا کہ قبر میں اس وقت 1400 سال کے بعد کیا ملے گا. مگر جب حجر کی قبر 1400 سال بعد بھی کھولی گئی تو جنازہ ویسے ہی سلامت تھا جیسے دفن کیا گیا تھا. کچھ اور فرما رہے ہیں آپ؟ 1400 سال کے بعد جنازہ اسی کیفیت پر ملا جس کیفیت پر دفن کیا گیا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنازے کا 14 صدیاں گزر جانے کے باوجود ایک ہی کیفیت پر باقی رہنا بتا رہا ہے. ادھر سے رزق بھیجا بھی گیا ہے اور ادھر سے حاصل بھی کیا گیا ہے. صلوات برابر محمد علیہ، صلوات اور پڑھ دیا بر محمد علیہ. یعنی ادھر سے بھیجا بھی گیا اور ادھر سے حاصل بھی کیا گیا. ہم سمجھتے ہیں اگر اس فلسفہ رزق کو زمانے میں سمجھ لیا ہوتا تو پھر ہمارے ایصال ثواب کے فلسفے بحث بھی نہ ہو رہی ہوتی کہ یہ ایصال ثواب کیا ہے. بھیا وہ تو مر گئے، خاک میں مل گیا، بھیجنے سے کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ جن کے یہاں خاک میں مل جانے کا تصور ہے ان کے یہاں کچھ نہیں بھیجا جاتا. الحمدللہ ہمارے یہاں ایصال ثواب کا سلسلہ اس بات پر قائم نہیں ہے. میں لفظ کہوں قبلہ شاید آپ محسوس فرمائیں کہ ہمارے یہاں ایصال ثواب کے اوپر یقین رکھنا ہمارے شیعہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، اللہ کو رازق ماننے کی دلیل ہے. صلوات برابر محمد علیہ.
اس لیے کہ جو اس نے ہمیں رزق دیا، آپ سورہ بقرہ بولے اس میں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ متقی ہیں کہ جو اللہ نے انہیں رزق عطا کیا ہے وہ اس سے انفاق کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ رزق ہے ہم نے اسی رزق سے اپنے گزر جانے والے کے لیے انفاق کیا، اور جب ہم نے انفاق کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ رب اللہ رازق ہے، اس نے اس رزق کو وہاں تک پہنچایا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ایصال ثواب کے حوالے سے اب یہ مجلس اعظام منعقد ہو رہی ہے، یوں تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی عمل جو نیک ہو اسے عمل صالح کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ ہم تو اکثر کہتے ہیں کہ ایک گلاس کسی پیاسے کو پانی پلانے سے لے کے مسجد بنوانے تک کا جتنے بھی عمل صالح اس درمیان میں ہیں وہ سب کے سب ایصال کیے جا سکتے ہیں۔ اب ایصال ثواب ہو رہا ہے، ہمارے یہاں ایصال ثواب ہو رہا ہے، مثلا قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، اور مجلس ہو رہی ہے، یا کسی نے کسی سورے کی تلاوت کر دی، یا کسی مسجد میں کچھ حصہ لے لیا، یا کسی کار خیر میں کچھ حصہ لے لیا، کسی غریب کو لباس دے دیا، کسی مرد مومن کا سہارا بن گئے، کچھ بھی عمل انجام دیا اور ہم نے اپنے ایصال کر دیا، جناب ہم نے اپنی گزر جانے والی ماں کو ایصال کر دیا، یا اپنے مرحوم باپ کے لیے ایصال کر دیا، یا بھائی کے لیے ایصال کر دیا، یا مرحومین کے لیے ایصال کر دیا، ایصال کر دیا، ایصال تو کیا، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ ہمارا ایصال ثواب مرحوم تک پہنچا۔ لیکن بھائی آپ سے توجہ چاہتا ہوں اس مسئلے پر کہ ہمیں اپنے ایصال ثواب بھیجنے پہ یقین نہیں، بلکہ ہمیں اس وسیلے پر یقین ہے کہ جس وسیلے کے ذریعے ایصال ثواب بھیجا گیا ہے۔ غور فرما رہے ہیں، یعنی ہمارے یہاں ایسا تو نہیں ہے مثلا قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد نے کہا قرآن مجید کی تلاوت کی اور ہم نے کہا ہم اہل بیت کے صدقے میں فلاں ابن فلاں یا فلاں ابن فلاں مرحوم کو یا جو ہے فلاں بنت فلاں مرحومہ کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اپنی زبان سے تلاوت سورہ فاتحہ کی، ہم نے اپنی زبان سے نماز ادا کی، ہم نے اپنی زبان سے قرآن مجید کی تلاوت کی اور اہل بیت کے وسیلے سے مرحوم یا مرحومہ کو بھیج دیا، تو ہمیں اپنے اس قرآن مجید کے پڑھنے کے بھیجنے کا یقین نہیں ہے، ہمیں اپنے ذریعے سے ایصال ثواب کے بھیجنے کا یقین نہیں ہے، اصلاً اس وسیلے پر یقین ہے کہ جس وسیلے کے ذریعے بھیجا گیا ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں بھیا اس مسئلے کو سمجھیے کہ ہم نے بھی کوئی معمولی وسیلہ اپنا ایصال ثواب کے لیے قرار نہیں دیا، ہم نے اپنا ایصال ثواب یہاں سے وہاں بھیجنے کے لیے انہیں وسیلہ بنایا ہے جنہیں اللہ نے اپنا دین وہاں سے یہاں بھیجنے کے لیے وسیلہ بنایا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد والے صلوات اور بر محمد والے، یعنی جس وسیلے سے دین وہاں سے یہاں آیا ہے اسی وسیلے سے ایصال ثواب یہاں سے وہاں جا رہا ہے۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہوگا کہ ایصال ثواب میں آپ نے کھانا کسی کو کھلا دیا، یہ کھانا انہیں پہنچے گا، آپ نے یہ پانی انہیں بھیج دیا، یہ پانی انہیں پہنچے گا، یہ فاتحہ خوانی سے کیا فائدہ؟ بیوقوفی کی خدا کی قسم احمقانہ حرکتوں کی حد نہیں تو پھر اور کیا ہے کہ کھانا مرحوم کو کیسے پہنچے گا، پانی مرحوم کو کیسے پہنچے گا؟ کھانا کیوں پہنچے گا؟ کھانا اسے پہنچے گا جس کو کھانے کی ضرورت ہے۔ فرما رہے بھائی نہیں فرمائے، پانی اسے پہنچے گا جس کو پانی کی ضرورت ہے اور مرحوم کو وہ پہنچے گا جس چیز کی مرحوم کو ضرورت ہے۔ کیسے پہنچے گا؟ اور یقین جانیے بھیا سمجھنے کی بات ہے، صرف اپنے اپنے مطلب کی سب سمجھتے ہیں۔ ہمارے پاس بالکل صاف صاف آپ کی خدمت میں عرض کروں، سعودی عرب سے وہاں کی کرنسی ریال آئے، درہم آئے، دینار آئے، یوروپ کنٹریز سے ڈالر آئے۔ اب ظاہر سی بات ہے ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں نہ درہم چلتے ہیں، نہ دینار چلتے ہیں، نہ ریال چلتے ہیں، نہ ڈالر چلتا ہے۔ اب وہاں سے ہمارے پاس آئے، اب کسی بھی اعتبار سے آئے ہوں، مثلا کوئی نوکری کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، کسی بھی طریقے سے آئے، اب جب آئیں تو یہاں خرچ کرنے کے لیے انڈین کرنسی چاہیے، کیا کریں گے صاحب؟ ایکسچینج کرانے جاتے ہیں، $1 ایکسچینج کرانے کسی کاؤنٹر پہ گئے، آپ نے ڈالر دیا، اس نے آپ کو انڈین کرنسی دے دی، اور تمام چیزیں چھوڑیے بالکل آسان سمجھ میں آ جانے والے بات ہے۔ ماشاء اللہ اس میں بہت سے ظاہر بیٹھے ہوں گے، آپ زیارت کرنے کے لیے ایران گئے، عراق گئے، آپ یہاں اپنا انڈین 2000 کا نوٹ لے جا کے عراق میں تصریف کے کاؤنٹر پہ یعنی کرنسی ایکسچینج کے کاؤنٹر پہ دیا، یا ایران میں کسی ایسی جگہ دکان میں ایسے کاؤنٹر پہ گئے، آپ نے جو ہے وہ کرنسی ایکسچینج کے کاؤنٹر پہ دیا، اب آپ نے عراقی اگر رقم چاہی تو اس نے آپ کو 1000 جو ہے وہ انڈین کے بدلے 17,000 18,000 جو تھے وہ عراقی روپے دے دیے۔ ایرانی اگر آپ نے تومان چاہے تو اس نے آپ کو 1000 انڈین کے بدلے جو ہیں وہ 50,000 60,000 70,000 جو بھی حالات رہے ہوں اس اعتبار سے تومان دے دیے۔ آپ کا ایک نوٹ عراق کے 13 نوٹوں میں تبدیل ہو گیا، سمجھ میں آ گیا۔ $1 جو ہے وہ انڈین کرنسی کے کئی نوٹوں میں تبدیل ہو گیا، سمجھ میں آ گیا۔ کچھ ریال جو ہیں وہ انڈین کئی نوٹ میں تبدیل ہو گئے، سمجھ میں آیا۔ کھانا ایصال ثواب میں کیسے تبدیل ہو گیا یہ سمجھ میں نہیں آیا۔
غور فرما رہے ہیں. یعنی ہم نے عام طور پر اس ایکسچینج کے فلسفے کو اپنے لیے تو سمجھا مگر اس کے لیے نہیں سمجھا. صرف اور صرف سمجھنے کے معاملے میں ایک بہت نازک پوائنٹ ہے جسے سمجھنا ہے, اس کے علاوہ اس فلسفے میں کچھ نہیں رکھا ہے. معاملہ یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس ڈالر ہیں اور ایک شخص کے پاس جو ہے وہ انڈین کرنسی ہے. ایک شخص کو انڈین کرنسی چاہیے ڈالر کے بدلے, ایک شخص کو لیے ڈالر ہونا نہ ہونا کوئی حیثیت نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ اس ایکسچینج کے معاملے میں ایکسچینج کرنے کا حق اسے ہے کہ جس کے کام کا انڈین کرنسی بھی ہو اور ڈالر بھی ہو. شاید آپ نے غور نہیں فرمایا اس بات کو جو میں کر رہا ہوں. یہ کام وہی شخص کر سکتا ہے کہ جس کے کام کا ڈالر بھی ہو اور اس کے پاس انڈین کرنسی بھی ہو. اس لیے کہ ہمارے پاس مثال کے طور پر انڈین کرنسی ہے, ہمارے بزرگ حضور نواز صاحب تشریف فرما, ان کے پاس ڈالر ہے, انہیں چاہیے انڈین کرنسی. اب اخلاق کے طور پر یہ ہم سے کہیں کہ آپ ہم سے انڈین کرنسی ہمیں دے دیجیے اور ڈالر لے لیجیے, تو اخلاقی مسائل میں تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں. مگر معاملہ یہ کہ ہر آدمی کے لیے نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ ان سے ڈالر لے کے ہم کیا کریں گے, ہمیں جب ضرورت پڑے گی تو ہمیں بھی تو کسی انڈین کرنسی چینج کرنے والے کے پاس ہی جانا پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ چینج کرنے کا حق اسے ہے کہ جس کے لیے بے نیازی اس کی شان ہو, اور بے نیازی کے ساتھ ساتھ اس کے بعد اختیار بھی ہو کہ وہ بدل سکے. ہر آدمی کو بدل دینے کا اختیار نہیں ہے. ایصال ثواب کا معاملہ اہل بیت کے وسیلے سے بھیجنے کا معاملہ ایسے ہی ہے کہ بے نیازی اتنی ہے کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اختیار یہ ہے کہ زمین کو آسمان, آسمان کو زمین کر سکتے ہیں. صلوات پڑھو بر محمد والے. جو قطرے کو سمندر بنا دینے کا اختیار رکھتے ہیں انہی کو تو حق ہے. لہذا ہمارے یہاں ایصال ثواب کا فلسفہ اور قبلہ اس کی دلیل سنیے. ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام, ایک منظر ہے قبلہ, واقعہ صرف ایک منظر ہے کہ ایک شخص ہے اور وہ ہمارے چھٹے امام کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا فرزند رسول میں نے 500 درہم جمع کیے ہیں. بہت توجہ سے سنیے گا, ہم نے 500 درہم جمع کیے ہیں. اس اعتبار سے میں چاہ رہا تھا کہ میں مدینے میں ایک مکان خرید لوں. ظاہر سی بات ہے کہ مزدور آدمی تھا, محنت کش تھا, دھیرے دھیرے اس نے کچھ پیسے جمع کیے تھے اور وہ مکان جو تھا وہ 500 درہم میں خریدنا چاہتا تھا. امام عالی مقام نے اس سے بڑا غضب کا جواب سوال کیا. سنیے گا, اگر آپ نے محسوس کیا تو انشاءاللہ لطف آئے گا. حضرت نے اس سے پوچھا کہ یہ بتا کہ تو ان 500 درہم میں مدینے میں مکان خریدنا چاہتا ہے, اگر میں تجھے انہی 500 درہم میں جنت میں مکان بنا دوں. تو وہ جو سنیے امام نے اس سے پوچھا کہ اگر میں تجھے انہی 500 درہم میں جنت میں مکان بنا دوں, تو ظاہر سی بات ہے کون بے وقوف ہے. مثلا ہم پرانے لکھنؤ میں رہتے ہیں اور ہمارے پاس ہم نے کچھ ایسی رقم جمع کی تھی کہ اپنے ہی علاقے میں مثلا کاظمین کشمیری محلے کے قریب ایک پلاٹ یا ایک مکان خرید لیں گے. حضور نواب صاحب نے کہا کہ یہیں اسی روڈ پر لاٹوش روڈ کے قریب آپ کو کوئی اپارٹمنٹ میں بہت زبردست فلیٹ مل رہا ہے, وہ دلا دوں. اب ظاہر سی بات ہے وہاں اور یہاں کے ریٹ میں فرق تو ہے ہی, تو کون بے وقوف ہوگا جو نہیں لے گا. وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مدینے میں مکان بنانے کے لیے 500 درہم جمع کیے ہیں اور امام کہہ رہے ہیں میں تجھے 500 درہم کے بدلے جنت میں مکان بنائے دے رہا ہوں, تو کون بے وقوف ہوگا یا نہیں لے گا. لیکن ایک بات میں یہاں پر رک کے آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں کہ اس معاملے میں ہمیں اس مسئلے پر بحث نہیں ہے کہ امام عالی مقام نے اسے 500 درہم میں جنت میں مکان بنانے کی بات کہی ہے, ان کے اختیار کی بات ہے. یہ امام کے اختیار کی بات پر بات کرنے سے پہلے اس مسئلے کو بھی سمجھ لیجیے, یہ اختیار تو اور بہت پہلے کا ہے. خود جناب ابو بصیر جو ہمارے چھٹے امام کے شاگرد بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں, جناب ابو بصیر ایک شخص سے بحث کر رہے ہیں. سنیے بہت توجہ چاہتا ہوں, بحث کر رہے ہیں اور وہ اس سے جو ہے مذہب حقہ کی تبلیغ کر رہے ہیں, اسے ولایت جناب امیر تعلیم فرما رہے ہیں, اسے محبت اہل بیت سمجھا رہے ہیں, اسے فقہ جعفریہ کے مسائل سمجھا رہے ہیں, اسے شان امام جعفر صادق سمجھا رہے ہیں, اور وہ دلیلوں پر دلیلیں دے رہے ہیں اور وہ سن رہا ہے. اور سنتے سنتے ایک مرتبہ ابو بصیر کہنے لگے کہ اگر تو میری ان باتوں کو مان لے اور تو ولایت اور محبت اہل بیت کا قائل ہو جا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیرا مکان جنت میں بنا دوں گا. بہت توجہ سنیے گا, امام عالی مقام کے شاگرد ہیں, صحابی ہیں جناب ابو بصیر, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جنت میں تجھے مکان بنا دوں گا. اس نے تھوڑی دیر سوچا, سوچنے کے بعد کہنے لگا اچھا تم یہ وعدہ کرتے ہو کہ ہمیں جنت میں مکان دے دو گے؟ تو ابو بصیر نے کہا کہ ہاں ایسا کر دوں گا. تو کہنے لگا کہ ٹھیک ہے, تو پھر میں تمہاری بات پر بھروسہ کر کے ولایت جناب امیر کا اقرار کیے لیتا ہوں. وہ مومن ہو گیا, محب اہل بیت ہو گیا,
آسان زبان میں کہہ دوں کہ شیعہ ہو گیا، یہ اپنے گھر اطمینان کے ساتھ چلا گیا، مگر ابو بصیر کے دل کی دھڑکنیں بڑھ گئیں، اس لیے کہ انہوں نے وعدہ کر تو لیا مگر روایت کہتی ہے کہ وہ تو اطمینان کے ساتھ اپنے گھر چلا گیا۔ ابو بصیر اپنے گھر نہیں گئے، چھٹے امام کے گھر آئے، امام عالی مقام کی خدمت میں پہنچے، حضرت کو سلام کیا، امام نے جواب سلام دینے کے بعد حضرت نے مسکرا کے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، تم نے وعدہ کر لیا، ہم نے مکان بنا دیا۔ نہیں آپ نے غور نہیں فرمایا بھائی، میں نہیں سمجھتا کہ آپ نے اس مسئلے کا حق ادا کیا۔ کیا فرما رہے ہیں امام فرما رہے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو انہیں وعدہ کر لیا، ہم نے مکان بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اختیار تو حضرت کے غلام کو ہے کہ اگر وعدہ وہ کرے تو وفا یہ کریں۔ آپ مجھے بتائیے کہ جنت کے مسئلے میں جب چھٹے امام کا تذکرہ ہوتا ہے تو لوگ حیرت اور جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ معاملہ یہ کہ جو امام دوسروں کے ذریعے سے کیے گئے وعدے کو وفا کرنے کے لیے تیار ہے، وہ اپنے ذریعے سے کیے گئے وعدے کو وفا کیوں نہیں کرے گا؟ صلوات پڑھے پر محمد علیہ بھائی ابو بصیر نے وعدہ کیا، امام کا وعدہ تھوڑی ہے، مگر ابو بصیر کے وعدے پر امام کریں کہ تم نے کہہ دیا اور ہم نے بنا دیا، اور وہی امام کہہ رہے ہیں کہ جو امام حسین کے غم میں رو یا رلا یا رونے والی صورت بنا اس پر جنت واجب ہے۔ جو ابو بصیر کے وعدے کو وفا کر رہا ہے وہ اپنے وعدے کو وفا کیوں نہ کرے گا؟ چنانچہ یہ اختیار تو ابو بصیر کا ہے کہ ابو بصیر کہہ دیں کہ میں مکان بنا دوں گا، تو امام کہا کہ تم نے کہہ دیا تو ہم نے بنا دیا۔ تو امام کے مکان بنانے پر حیرت نہیں ہے، اس مسئلے پر حیرت ہے کہ امام عالی مقام نے اس سے کہا کہ میں مکان تجھے جنت میں 500 درہم میں بنا دوں، اس نے کہا بنا دیجئے۔ امام نے فرمایا کہ لا پھر رقم مجھے دے دے۔ اس نے وہ 500 درہم جو تھے وہ امام کو دے دیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جنت اللہ کی ہے، مگر پیمنٹ اس نے چھوٹے امام کو کیا، بغیر کسی توقف کے اس نے 500 درہم امام کو دے کے بتایا کہ جس کا مال ہوتا ہے پیمنٹ اسی کو تو کیا جاتا ہے، لہذا اختیار انہیں جس سے دین چاہے جنت عطا کریں۔ امام علی مقام کو اس نے وہ 500 درہم دیے، لیکن درہم دینے کے بعد سمجھدار آدمی تھا، ظاہر سی بات ہے کہ بغیر لکھا پڑھی کے ایسے کام تھوڑی ہوتے ہیں، تو کہنے لگا آپ نے کہہ تو دیا مگر لکھ دیجئے۔ حضرت نے فرمایا، حضرت سے اس نے کہا کہ آپ اسے لکھ دیجئے۔ امام نے کاغذ سے ایک نوشتہ لکھا، اس میں لکھا کہ میں جعفر ابن محمد فلاں ابن فلاں شخص کو باعوض 500 درہم کے جنت میں مکان عطا کرتا ہوں۔ امام علی مقام نے اپنی تحریر سے اپنے ہاتھ سے اس کاغذ پر تحریر کر دیا۔ اس نے اس رجسٹری کو، اس کاغذ کو، اس پیپر کو اپنی جیب میں رکھا اور اس کے بعد واپس جانے لگا۔ اہل زبان بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اس بات کا لطف لینا چاہیں تو ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب کبھی مکان خاص طور سے جب خریدا اور بیچا جاتا ہے تو ہمارے یہاں ایک بہت خاص اصطلاح ہے اور وہ ہے داخل خارج، یعنی پراپرٹی جب کبھی خریدی اور بیچی جاتی ہے تو اس میں داخل خارج کی بڑی خاص اصطلاح ہے۔ کیا ہوتا ہے داخل خارج میں؟ داخل خارج میں یہ ہوتا ہے کہ بہت اہم ترین کام ہے کہ جس کی ملکیت میں پہلے سے داخل ہے اسے خارج کرایا جاتا ہے، جس نے نئی ملکیت خریدی ہے پراپرٹی اسے داخل کرایا جاتا ہے۔ جنت ایک ایسی ملکیت اور پراپرٹی کا نام ہے کہ اس میں کسی داخل خارج کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی داخل ہی نہیں ہو سکتا بغیر اہل بیت کی مرضی کے، اور اگر کوئی خارج کے مسئلے پر بات کرنا چاہتا ہے تو ہم اسے ایک منظر ضرور قرآن کی روشنی میں دکھا سکتے ہیں کہ اللہ نے جناب آدم کو جنت میں داخل تو کیا تھا مگر اس شرط کے ساتھ کہ یہاں رہو اور کھاؤ پیو، یہی قرآن کہہ رہا ہے، مگر یہ کہ اس شجر کے قریب نہ جانا، اور اگر تم اس شجر کے قریب گئے تو پھر تم ظالمین میں شمار کیے جاؤ گے۔ حالانکہ یہ ایک الگ مسئلہ تھا، اس پر بات کرنے کا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال جناب آدم جب اس شجر کے قریب گئے تو اس کے نتیجے میں جنت سے زمین پر بھیجے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی اس شجر کے قریب جائے کہ جس کے لیے اللہ نے منع کیا ہو، اب اس پر بحث کرنے سے فائدہ نہیں، صرف ایک جملہ کہہ کے بات تمام کروں کہ معاملہ یہ کہ اگر کوئی ان کی مرضی کے بغیر اس شجر کے قریب چلا جائے تو وہ جنت سے خارج کر دیا جاتا ہے، تو جن کے دل میں ان کی محبت ہی نہ ہو وہ جنت میں داخل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو عرض کرنے کا مطلب یہ کہ امام علی مقام سے وہ نوشتہ لینے کے بعد واپس پہنچا، آپ اسے اتفاق کہیے اور یا انتظام کہیے یا مصلحت کہیے یا مشیت کہیے، جو بھی کہیے، کہ 2-4 روز کے بعد اس کی حالت بگڑی اور نزا کا وقت آ گیا، یعنی ابھی یہ دنیا سے جانے لگا۔ جب اس کا انتقال ہونے لگا اور یہ دنیا سے جانے لگا تو اس نے اپنے اعزاء کو وصیت کی، اور اس وصیت میں یہ کہا کہ میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں اور جب میں مر جاؤں تو میرے کفن میں صادق آل محمد کی لکھی ہوئی اس تحریر کو رکھ دیا جائے
اس لیے کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ جا رہا ہے تو کاغذ ضروری ہے قبضہ لینے کے لیے، تو یہ کہہ کے دنیا سے چلا گیا۔ اس کے ورثاء نے اس کی وصیت پر عمل کیا اور وہ کاغذ اس کے کفن میں رکھ دیا گیا۔ 2 روز کے بعد جب اعزاء اس کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے گئے تو وہاں ایک نیا کتبہ قبر پر آویزہ جہاں برآمد ہوا جس پر لکھا تھا صدقت جعفر ابن محمد۔ بس صرف یہیں تک آپ کو لانا تھا کہ اس پر، اس کاغذ پر، اس نوشتے پر، اس کتبے پر لکھا ہوا تھا صدقت جعفر ابن محمد، کہ بالکل صحیح فرمایا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام نے۔ انہوں نے مجھ سے جیسے مکان کا وعدہ کیا تھا ویسا مکان مجھے یہاں مل چکا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ مکان اس نے پیسے دیے 500 درہم، یہاں مکان بنایا امام عالی مقام نے جنت میں، سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ حالانکہ مکان پیسے یہاں دیے گئے، درہم یہاں دیے گئے، مکان وہاں بنا۔ ہم نے اسی لیے اپنے ایصال ثواب میں وسیلہ اسی خاندان کو بنایا جس خاندان کے فرد رقم یہاں لے کے جنت میں مکان بنا سکتے ہیں، انہی کے وسیلے میں یہاں سے کھانا بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے، فاتحہ خوانی بھی ایصال ثواب ہو سکتی ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد، ایک صلوات اور پڑھتے ہیں بر محمد والے۔ بس قبلہ بات تمام ہو رہی ہے۔ لہذا وہ جو اللہ کی راہ میں مر جائے اور تو انہیں ہرگز مردہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا چونکہ وہ زندہ ہے۔ اور اسی زندگی کے اوپر بس شاید آخری 2 باتیں گفتگو تمام، کہ اسی زندگی کے اوپر پیغمبر نے ایک اور بہت خوبصورت مہر لگائی اپنی حدیث کے ذریعے، کہ جس میں انہوں نے کہا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، کہ جو بھی آل محمد کی محبت تو مر جائے وہ شہید مرتا ہے۔ اصلاً یہ قرآن مجید کی اس آیت پر تفسیر کی شکل میں پیغمبر نے مہر لگائی کہ وہ مرتا ہے مگر شہید، وہ کہ جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، وہ شہید مرتا ہے، شہید مرتا ہے۔ لیکن معاملہ زندگی اور موت کے فلسفے کا، یعنی وہ کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، اس لیے کہ وہ ایسے زندہ ہیں کہ رزق پا رہے ہیں، اور یہاں پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے مرے ہیں کہ وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اس زندگی اور موت کے فلسفے کا سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ موت اور زندگی یہ 2 چیزیں ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ جو زندہ ہے اسے موت آنا ہے۔ ہمارے جیسے لوگ ظاہر سی بات ہے کہ خدا آپ سب کو طول عمر عطا فرمائے صحت و سلامتی کے ساتھ، لیکن عرض کرنے کا معاملہ یہ ہے کہ یہ تو سب سمجھتے ہیں کہ جو زندہ ہے اسے موت آئے گی، لیکن صرف زندوں کو ہی موت نہیں آتی۔ یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ ہمارے یہاں صرف 2 مخلوق کے لیے لفظ موت استعمال ہوتا ہے، یا انسان کے لیے یا جانور کے لیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو شے بھی وجود میں ہے اسے موت ہے۔ درختوں کے لیے نہیں کہا جا سکتا مگر وہ بھی موت مرتے ہیں، مکان کے لیے لفظ استعمال نہیں ہوتا مگر انہیں بھی موت آتی ہے۔ زندگی اور موت کا فلسفہ سمجھ میں آ گیا تو یہ شہادت بھی سمجھ میں آ گئی، اور اس شہادت کے ساتھ وہ اہم مرحلہ بھی سمجھ میں آ جائے گا جس پر اللہ کہہ رہا ہے عند ربہم یرزقون۔ معاملہ کیا بھائی اسے سنیے اور بات تمام ہو۔ عرض کرنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ زندگی اور موت کا ایک مختصر فلسفہ ہے، اور وہ فلسفہ یہ ہے کہ موت مکان کو بھی آتی ہے، موت درخت کو بھی آتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک درخت ہم نے لگایا اس وجہ سے کہ وہ سایہ دے گا، ایک درخت اس لیے لگایا کہ وہ پھل دے گا، درخت میں پھل آ رہے ہیں، دوسرے درخت میں سایہ ہے، درخت پھل بھی دے رہا ہے سایہ بھی دے رہا ہے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ درخت میں پھل آنا بند ہو گئے، ایک دن ایسا آیا کہ درخت میں سایہ دینا بند ہو گیا، سوکھ گیا، ختم ہو گیا۔ کہتا کوئی نہیں مگر حقیقت یہی ہے کہ درخت مر گیا۔ جس دن درخت میں پھل آنا بند ہوئے درخت کو موت آ گئی، جس دن درخت سوکھ گیا اس نے سایہ دینا ختم کر دیا، اس کا سایہ ختم ہو گیا، درخت کو موت آ گئی۔ ایک مکان بنایا گیا جان و مال کی حفاظت کے لیے، جب تک جان و مال کی حفاظت کر رہا ہے مکان زندہ ہے، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ مکان دھیرے دھیرے بوسیدہ ہو گیا، اور اتنا زیادہ بوسیدہ ہوا کہ اب وہ مکان جو کل ہماری جان کی حفاظت کر رہا تھا آج اسی کے نیچے کھڑے ہونے سے ہمیں خطرہ ہے، ان کی دیواروں سے ہمیں اپنی جان کی حفاظت کرنا پڑ رہی ہے۔ کہتا کوئی نہیں ہے مگر حقیقت یہی ہے کہ مکان کو موت آ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ موت اور زندگی کا فلسفہ صرف اتنا ہے کہ فائدے کے باقی رہنے کو زندگی کہتے ہیں اور فائدے کے ختم ہو جانے کو موت کہتے ہیں۔ جب تک فائدہ باقی ہے زندگی ہے، اور جب فائدہ ختم ہو گیا تو موت ہے۔ بالکل اسی طرح انسانی زندگی کا فلسفہ بھی ہے، سانسوں کا چلنے کا نام زندگی نہیں ہے، فائدے کے باقی رہنے کا نام زندگی ہے۔ اگر ہماری چلتی ہوئی سانسوں کے ساتھ ہماری
ذات سے پہنچنے والا فائدہ ہمارے مر جانے کے بعد ہی باقی ہے، تو مرنے کے بعد بھی انسان زندہ ہے، اور اگر ہماری زندگی میں ہماری ذات سے کسی کو فائدہ نہیں ہے تو انسان کی زندگی بھی موت ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ کہ وہ جو اللہ کی راہ میں مر گئے ان کا فائدہ باقی ہے، اسی لیے اللہ ان کی زندگی کا اعلان کر رہا ہے۔ وہ جو بغیر فائدے کے مر گئے، قرآن انہیں چلتی پھرتی لاشیں کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پورے فلسفے میں کام کرنے والی شے کا نام محبت اہل بیت ہے، کہ جو محبت اہل بیت پر مر گیا وہ مرنے کے باوجود بھی زندہ ہے، اور جو دشمنی اہل بیت پر زندہ ہے وہ زندہ ہونے کے باوجود ہی مردہ ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ بس زندگی اور موت کے فلسفے ہی کی بنیاد پر شہادت کا اہم ترین مسئلہ ہے۔ شہادت کسی چھوٹے درجے کا نام نہیں ہے، اس لیے کہ ہم عام طور پر شہادت کا وہی مسئلہ سمجھتے ہیں کہ وہ شہید ہے کہ جس کے خون بہا دیا جائے، وہ شہید ہے جو میدان جنگ میں قتل ہو جائے، وہ شہید ہے کہ جسے مار دیا جائے، لیکن حقیقت میں شہادت کے معاملات جو ہیں وہ اس سے الگ نہیں ہیں، اس لیے کہ اصلاً شہادت کا مقصد ہے گواہی دینا۔ کلمہ شہادتین، دو گواہیوں والا کلمہ ہم پڑھتے ہیں۔ ابھی نماز پڑھی ہے آپ نے، نماز میں تشہد پڑھتے ہیں۔ تشہد یعنی گواہی دینا، شہادت یعنی گواہی دینا، کلمہ شہادتین یعنی دو گواہیوں والا کلمہ۔ تو شہادت یہی ہے۔ شہادت کیسے ملتی ہے، اس شہادت کو سمجھنے کے لیے ایک بہت نازک اور بہت اہم اور ایک بہت خوبصورت لفظ ہے کہ جس کی معرفت ضروری ہے، اور وہ ہے جہاد۔ حالانکہ ایک بات میں آپ کی خدمت میں یاد ضرور عرض کروں کہ شہادت اتنا مقدس ترین لفظ ہے کہ اسے بغیر کسی مذہب و ملت اور زبان و بیان کے فرق کے اسی لفظ کی آب و تاب کے ساتھ دوسری ڈکشنری نے بھی استعمال کیا ہے، جن کا عربی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی لفظ شہید کو انہی معنی میں بڑے احترام کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اس خوبصورت مسئلے کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کسی غیر مذہب کے آدمی سے پوچھئے شہید ہونا چاہتے ہو تو وہ سر جھکا کے کہے گا کہ ہاں موت تو سبھی کو آنا ہے، اگر شہادت جیسی موت مل جائے تو اس سے کیا اچھی بات ہو سکتی ہے۔ مذہب کا تعلق نہیں ہے، مسلمان ہو نہ ہو، مگر یہ کہ اگر وہ ملک کے لیے شہید ہونے کا جو ہے خواب بھی دیکھتا ہے تو لفظ شہادت کو احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ مگر جو شخص بغیر مذہب و ملت کی فرق کے بغیر لفظ شہادت کے آمنے سامنے سر جھکا دیتا ہے، اسی کے سامنے ذرا لفظ مجاہد اور لفظ جہاد استعمال کر کے دیکھیے، وہ ناراض ہو جائے گا۔ اس کا حالانکہ ہیں دونوں ایک ہی خاندان کے لفظ، ایک ہی سکے کے دو پہلو۔ شہید ہو ہی نہیں سکتا بغیر مجاہد ہوئے، مجاہد وہی ہوگا کہ جو شہید ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہادت و جہاد ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں، مگر شہادت کے سامنے سر جھکا دینے والا جہاد کے نام سے گھبرا گیا۔ آپ نے اس فرق کو سمجھا، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شہادت اہل بیت کے ذریعے سے پہچانی گئی، جہاد امت کے ذریعے سے پہچانا گیا۔ اب آپ ذرا غور کر کے ہمیں بتائیے، جس لفظ کو اہل بیت نے پہچانوایا وہ لفظ عزیز ہو گیا، اور جس لفظ کو صحابہ نے پہچانوایا وہ لفظ بدنام ہو گیا۔ جب ایک لفظ کو صحابیت کی وجہ سے عزت نہ ملی تو اسلام کو اہل صحابیت کی وجہ سے عزت کیا ملتی؟ معلوم یہ ہوا کہ شہادت کو بھی عظمت اہل بیت کی وجہ سے ملے گی، شریعت کو بھی عزت اہل بیت کی وجہ سے ملے گی۔ صلوات بر محمد والے۔ لفظ جہاد و شہادت میں جو فرق معاشرے کے سامنے قائم ہوا اس کی وجہ یہی تھی کہ شہادت کو حسین ابن علی نے زمانے کے سامنے پہچانوایا اور مجاہد بن کے زمانے کے دوسرے لوگ سامنے آئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان سے لوگ خوفزدہ ہو رہے ہیں اور شہادت کے نام پر سر جھکا رہے ہیں۔ حقیقت میں معاملہ یہ ہے کہ اگر جہاد کے فلسفے کو علی سے سمجھا جاتا تو بالکل جس طرح شہادت کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار ہیں، مجاہد بننے کے لیے بھی تیار ہوتے۔ شہادت اسی شخص کو نصیب ہوتی ہے کہ جو مجاہد ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ مجاہد دو ہی چیزوں میں سے ایک چیز کو پہنچتا ہے۔ مجاہد یعنی جہاد کرنے والا، کوشش کرنے والا۔ اس لیے ہر جہاد قابل احترام نہیں ہے، جہاد فی سبیل اللہ قابل احترام ہے۔
وہ مال سے ہو تو جہاد بالمال ہے، قلم سے ہو تو جہاد بالقلم ہے، نفس سے ہو تو جہاد بالنفس ہے، اور اگر تلوار سے ہو تو جہاد بالسیف ہے۔ مگر اگر فی سبیل اللہ کی نیت سے ہے تو جہاد ہے، اور اگر فی سبیل اللہ کی نیت نہیں ہے تو جہاد نہیں ہے، اور اسے کوئی نام دیا جا سکتا ہے۔ مگر فی سبیل اللہ جہاد کرنے والے کو دو میں سے ایک منزل ملتی ہے، یا وہ اپنے مقصد کو پہنچ کے فاتح کہلائے گا، یا درمیان میں موت سے پہنچ کے شہید کہلائے گا۔ لیکن کائنات عالم و آدم میں اکیلے واحد اور عظیم مجاہد حسین ابن علی ہیں کہ جو ایک وقت میں فاتح بھی ہیں اور شہید بھی ہیں۔ دنیا میں حسین ابن علی کے علاوہ ایسا مجاہد کوئی دنیا میں سامنے نظر نہیں آیا جو ایک وقت پر مجاہد فاتح بھی ہو اور شہید بھی ہو۔ دنیا میں جو بھی مجاہد ہے یا وہ فاتح ہوگا یا شہید ہوگا۔ حسین اس عظیم مجاہد کو کہتے ہیں کہ جن کی زندگی جہاد میں اس طرح سے گزری کہ مقصد کربلا اور یزیدیت کی شکست کے ساتھ حسین کائنات عالم و آدم میں فاتح کی حیثیت سے پہچانے گئے، اور اس کے بعد ان کی شہادت اور خون کے اثر نے شریعت کو صبح قیامت تک پہچانا، لہذا وہ شہید کی حیثیت سے پہچانے گئے۔ یہ بھی اپنی جگہ بالکل مسلم حقیقت ہے کہ نہ حسین جیسا کوئی فاتح نظر آیا اور نہ حسین جیسا کوئی شہید نظر آیا۔ حسین کی فتح کی بلندی یہ ہے کہ نوک نیزہ پر اپنی فتح کا اعلان کر رہے ہیں، اور حسین کی شہادت کی عظمت و بلندی یہ ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی نام حسین لوگوں کو خون کے آنسو رلا رہا ہے۔ بس قبلہ آپ آمادہ و گریہ ہو گئے، بات تمام ہو گئی۔ خدا مرحومہ کے درجات بلند فرمائے۔ یہ سال ثواب کی مجلس ہے، پسماندگان کے لیے تسلی و تشفی کے الفاظ ہیں، اور خود سراپا مجلس ادا جو ہے وہ تسلی و تشفی ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ ایک ایسے گھرانے کا تذکرہ ہے اور یہ ایک ایسے گھرانے کا ذکر ہے کہ جو دو حصوں پر مبنی ہوتا ہے۔ فضائل و مصائب میں بقول خطیب الایمان خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، غضب کی بات ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ یہ ہمارے ہاں مجلس عزا جو منعقد ہوتی ہے اس میں فضائل و مصائب کا معاملہ ہی یہی ہے کہ اس والے ثواب یا کسی بھی حوالے سے فضائل اہل بیت کے بیان کیے جاتے ہیں، مصائب بھی اہل بیت کے بیان کیے جاتے ہیں۔ فضائل اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ زمانہ لاکھ فضیلت و کامیابی کی بلندی پر پہنچ لے، اہل بیت سے زیادہ بلند نہیں ہو سکتا، اور مصائب اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ لاکھ دنیا میں کسی پر مصیبتیں ٹوٹ پڑے ہیں مگر اہل بیت سے زیادہ مصیبتیں کسی پر نہیں ٹوٹیں۔ کربلا کا ذکر شہادت حسین، ذکر مصیبت کربلا ایک ایسا مرہم ہے جو بڑے بڑے زخموں کو بھر دینے کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ وہ مظلوم و بے خطا کی جس نے اپنا مرثیہ خود پڑھا، انا قتیل الابرار میں وہ جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ بس مجلس تمام ہو گئی، آپ کی آوازیں بلند ہیں، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ خدا کی قسم آپ ذرا سوچئے، کربلا میں امام حسین کی شہادت کے بعد وہ مناظر دکھائے کہ جو چشم فلک دیکھ کے حیران رہ گئی۔ خدا کی قسم زینب کبریٰ کے جگر پر لاکھوں سلام، ان کے عزم و استقلال پر، کہ روایت کے فقرے ہیں کہ جب امام حسین کے گلے پر خنجر چلا، ایک آواز مقتل میں گونجی، الا قتل الحسین بے کربلا والا ذبح الحسین بے کربلا۔ تو زینب کے عزم کا عالم یہ تھا کہ کبھی سید سجاد کو سنبھالتی تھیں، کبھی سکینہ بی بی کو دلاسا دیتی تھیں، کبھی خیمہ میں آ کے سیدانیوں کی ڈھارس بتاتی تھیں، اور اسی درمیان کبھی مقتل میں آ کے منظر دیکھتی تھیں۔ جب بھائی کے گلے پر خنجر چلتا دیکھا تو کہنے لگی کہ اپنا سادے تو کھڑا دیکھ رہا ہے، میرا ماجایا ذبح کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد گھوڑے کی ٹاپوں سے پامالی سم اسپا کی تیاری ہوئی تو زینب تڑپ تڑپ کے فرماتی جاتی تھی، اے عمر سعد میرے ماجائے کے لاشے پہ گھوڑے نہ دوڑا۔ بس ایک مجلس تمام ہوئی۔ روایت کے لیے جب شام غریبہ کا اندھیرا آیا تو زینب نے عجیب شان سے کردار ادا کیا، کبھی زینب حسین بن گئیں، کبھی عباس بن گئیں، کبھی علی بن گئیں۔ روایت کے لیے 11ویں محرم کو سویرا نمودار ہوا، قافلہ کربلا سے کوفے اور شام کی طرف جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ بس اس دل خراش منظر کو سنیے، مجلس تمام ہو،
اب سیدانیوں کے سروں پر چادریں نہیں ہیں، ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہیں، اسباب لوٹا جا چکا ہے۔ شمر کچھ ناپے لے کے قریب آنے لگا۔ روایت کہتی ہے بی بی زینب نے فرمایا کہ خبردار ہمارے قریب آنے کی کوشش نہ کرنا، ہم ایک دوسرے کو سوار کرا لیں گے۔ اجزا علی کی بیٹی زینب نے سیدانیوں کو سوار کرانا شروع کیا۔ آئیے ام لیلا، آئیے آپ بھی سوار ہو جائیے، آئیے بی بی ام فروا آپ بھی سوار ہو جائیے، آئیے بی بی ام کلثوم آپ بھی سوار ہو جائیے۔ ایک ایک بی بی کو زینب آواز دے دے کے بلاتی رہیں، سیدانیاں ناقوں پر سوار ہوتی رہیں۔ روایت کہتی ہے کہ آخر میں ایک حبشی کنیز رہ گئی، اس کا نام تاریخ نے نہیں لکھا، مگر زینب نے اس سے کہا تو بھی سوار ہو جا۔ جیسے ہی کنیز سے بی بی نے کہا تو وہ لرز گئی۔ حضرت زینب نے اسے ڈانٹ کے فرمایا میں حکم دیتی ہوں کہ سوار ہو جا۔ علیوں لرزتی ہوئی کنیز آگے بڑھی، زینب کبریٰ کے دانوں کو پیر رکھے وہ کنیز بھی سوار ہو گئی۔ سنیں گے آپ آخر میں دو لوگ رہ گئے، ایک علی کی بیٹی، دوسرے حسین کا بیٹا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں۔ امام نے پھوپھی زینب کو دیکھا، بی بی نے سید سجاد کو دیکھا، سنیے کلیجہ پھٹ جائے۔ ایک مرتبہ بی بی زینب کہنے لگی یہاں میرے لال میں تجھے بھی سوار کرا دوں۔ بھائی یہ کہنا تھا کہ امام تڑپ گئے، کہے گے نہیں پھوپھی اماں میں سوار ہو جاؤں گا، آئیے میں آپ کو سوار کرا دوں۔ زنجیریں سنبھال کے حضرت آگے بڑھے، زینب نے سید سجاد کے دانوں کو پیر رکھا، ناپے کو سوار ہونے لگی۔ ایک مرتبہ ٹھہر کے دریا کا رخ کیا، کہنے لگی یا عباس انت الذی رکبتنی، اے عباس تم ہی تو وہ ہو جس نے ہمیں سوار کرایا تھا، اے عباس کیا سوار کرانے نہ آؤگے؟ بس یہ کہنا تھا کہ علی کی بیٹی سوار ہو گئی۔ مگر سنیے مجلس ختم ہوئی، کہتے سید سجاد نے کئی مرتبہ کوشش کی مگر امام جب سوار نہ ہو سکے تو ایک مرتبہ شمر تازیانہ لے کے آگے بڑھا، سید سجاد کے پشت پر تازیانوں سوار کیا، زینب نے اپنے کو ناپے سے گرا دیا۔ اے شمر تازیانے نمار، یہ میرا بھتیجا حسین کی آخری الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بار اللہ ذکر خیر کو قبول فرما، حاضرین کی تمام نیک حاجات کو مکمل فرما، اور اللہ ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، اس مجلس کے فضائل و مسائل کو ثواب مرحومہ کے نامہ اعمال میں درج فرما، اور اللہ انہیں جوار جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما، ان کے درجات میں مزید بلندی عنایت فرما، ان کے پسماندگان کو مزید اصال ثواب کی توفیق عنایت فرما، اور اللہ ہمیں بار بار اتباعت عالیہ کی زیارات سے مشرف فرما، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمارا شمار ان کے اعوان ناصرین میں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحومہ اور مغفورہ مرضیہ بیگم بنت سید الفتح صاحب مر گئی آخر کو بنت شاہ والا قید میں، یہ اندھیری رات اور تنہا سکینہ قید، یہ اندھیری
تنہا سکینہ قید میں، یہ اندھیری رات اور تنہا سکینہ قید میں، ہو گئی خاموش بچی تو یہ زینب نے کہا، ہو گئی خاموش بچی تو یہ زینب نے کہا، ہو گئی خاموش بچی تو یہ زینب نے کہا، ہو گئی خاموش بچی تو یہ زینب نے کہا، کر لیا کیوں تم نے رہنے کا ارادہ قید میں، یہ اندھیری رات اور تنہا سکینہ قید میں، یہ اندھیری رات اور تنہا سکینہ قید میں، بچھڑی ہوں گی جب سکینہ خواہر شبیر سے، 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 آئی ہوں گی قبر پر رونے کو زہرا قید میں، اندھیری رات اور تنہا سکینہ قید میں، یہ اندھیری رات اور تنہا سکینہ قید میں، منہ کو آ جائے کلیجہ سوچ لے انسان اگر، منہ کو آ جائے کلیجہ سوچ لے انسان اگر، منہ کو آ جائے کلیجہ سوچ لے انسان اگر، منہ کو آ جائے کلیجہ سوچ لے انسان اگر، کتنے دن باقی رہی بے آب و دانہ قید میں، یہ اندھیری رات اور تنہا سکینہ قید میں، یہ اندھیری رات اور تنہا سکینہ قید میں، یہ صدا آتی ہے نیر شام کے زندان سے، یہ صدا آتی ہے نیر شام کے زندان سے، یہ صدا آتی ہے نیر شام کے زندان سے، یہ صدا